اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8 انگلش میں سیکنڈ چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا دا اسٹرینج ویاج آف سندباد کا عجیب بحری سفر. آج ہم نے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے. تو یہاں تک جو ہے اس کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی. آج جو ہم نے ریڈنگ کرنی ہے وہ ہے پیج نمبر 17 پہ. آئی ہیڈ این آئیڈیا، میرے پاس ایک منصوبہ تھا. اینڈ آئی بیگین بائی پکنگ اپ آل دی لارجسٹ ڈائمنڈز، اور میں نے تمام بڑے ہیرو کو اٹھانا شروع کیا. آئی کوڈ فائنڈ اینڈ اسٹورنگ دیم کیئرفلی ان دا بیگ وچ ہیڈ ہیلڈ مائی پروویژنز. جو مجھے مل سکا، آئی کوڈ فائنڈ جو مجھے مل سکا، اینڈ اسٹورنگ دیم کیئرفلی ان دا بیگ، اور اس کو احتیاط سے اس بیگ میں رکھتا گیا. وچ ہیڈ ہیلڈ مائی پروویژنز، جس میں میری چیزیں پڑی ہوئی تھی. پروویژن کہتے ہیں کہ وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا. دس آئی ٹائٹ سیکیورلی ٹو مائی بیلٹ، جس سے اس کو میں نے مضبوطی سے اپنے پیٹھ کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اپنے بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا. آئی دین چوز دا پیس آف میٹ، پھر میں نے گوشت کے ٹکڑے کو چنا. وچ سیمڈ موسٹ سوٹیڈ ٹو مائی پرپز، جو میرے غرض کے لیے انتہائی موزوں تھا. اینڈ ود دا ایڈ آف مائی تربن باؤنڈ اٹ فرملی ٹو مائی بیگ، اور میں اپنی پگڑی کی مدد سے اس کو اپنے پشت پر مضبوطی سے باندھ لیا. باؤنڈ اٹ فرملی مضبوطی سے باندھ لیا. ایڈ آف مائی تربن اپنی پگڑی کی مدد سے. دس ڈن آئی لیڈ ڈاؤن اپون مائی فیس اینڈ اویٹڈ دا کمنگ آف دا ایگلز. ایسا کر کے آئی لیڈ اپون مائی فیس، میں اپنے چہرے کے بل نیچے لیٹ گیا. اینڈ اویٹڈ دا کمنگ آف دا ایگلز، اور عقابوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا. آئی سون ہرڈ دا فلیپنگ آف دیئر مائٹی ونگز اباؤ می، میں نے جلد ہی اپنے اوپر ان کے بڑے پروں کی پڑپڑاہٹ سنی. اینڈ ہیڈ دا سیٹسفیکشن آف فیلنگ ون آف دیم سیز اپون مائی پیس آف میٹ، اور احساس کی تسکین ہوتی ہی ان میں سے ایک نے میرے گوشت کے ٹکڑے اینڈ می ود اٹ، اور مجھے دبوچا. سیز کہتے ہیں دبوچا. اینڈ رائی سلولی ٹورڈ ہز نیسٹ، اور آہستگی سے اپنے گھونسلے کی طرف بلند ہوا. انٹو وچ ہی پریزنٹلی ڈراپڈ می، اور اس کے اندر ہی مجھے گرایا. لکیلی فار می دا مرچنٹس ور آن دا واچ، خوش قسمتی سے میرے لیے تاجر نگہبانی پر تھے. اینڈ سیٹنگ اپ دیئر یوزول آؤٹ کرائز they rushed to the nest scaring away the eagle. And setting up their usual outcries، اور معمول کی چیخیں نکال رہے تھے. they rushed to the nest scaring away the eagle، وہ گھونسلے کی طرف دوڑے عقاب کو ڈر سے اڑاتے ہوئے. their amazement was great، وہ بہت حیران تھے. when they discovered me، جب انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا. I made a deal with them by showing them the diamonds، میں نے ان کے ساتھ سودا کیا انہیں ہیرے دکھا کر. I had brought from the valley، جو میں وادی سے لے کر آیا تھا. The merchants agreed to take me along، تاجر مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے. I stayed with them several days، میں ان کے ساتھ کئی دنوں تک ٹھہرا رہا. And then as they were journeying homewards I gladly
accompanied them. اور پھر جب وہ گھر کی طرف جانے لگے and then as they were journeying homewards، اور پھر جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے I gladly accompanied them، میں خوشی خوشی ان کے ساتھ شریک ہو گیا. Before we left I exchanged one of my diamonds for much goodly merchandise by which I profited greatly on our homeward way. جانے سے پہلے میں نے کافی بڑے سامان کے لیے اپنے ہیرو میں سے ایک کا تبادلہ کیا جس پر میں نے which I profited greatly on our homeward way، جس پر میں نے اچھا خاصا منافع کمایا گھر کی جانب راستے میں، جس کے ذریعے میں نے اپنے گھر کی جانب راستے میں اچھا خاصا منافع کمایا. At last I reached home، آخر کار میں گھر پہنچ گیا. Where my first action was to bestow large sums of money upon the poor، جہاں میرا پہلا عمل غریبوں کو اچھی خاصی رقم دینی تھی. After which I settled down to enjoy tranquilly the riches I had gained with so much toil and pain. اس کے بعد پرسکون انداز سے اس دولت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا جو میں مشقت اور تکلیف سے حاصل کی تھی. ٹوئل کہتے ہیں مشقت اینڈ پین اور تکلیف سے حاصل کی تھی. آفٹر وچ آئی سیٹل ڈاؤن ٹو انجوائے tranquilly the riches I had gained with so much toil and pain. اس کے بعد میں پرسکون انداز سے اس دولت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا جو میں نے بہت مشقت اور تکلیف سے کمائی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اور یہ چیپٹر جو ہے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.